اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہے؟ ابھی عباس جوہر وسیم جاویدان، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ بطول چودھری، ترتیب میم، تبسم عابدی، تبسم آپ بھی ہیں؟ جی اگر ٹھیک ہوں جی، قصہ عابدی، معصومہ سمانی میم، زہرا سوسن، سید اللہ خانی میم، صدف فاطمہ، تسکین زہرا، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ باقی کافی لوگ آئے ہیں، 9 ہی لوگ آئے ہیں، باقی پتہ نہیں کہاں۔ خیر و عافیت سے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو آج شروع ہوگی کتاب صرف مقدماتی میں فعل امر کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ فعل امر کے بارے میں شروع ہوگی، 7واں درس ہے فعل امر کے بارے میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہمیشہ سے ہر ایک کو بتاتا ہوں یہ بات، کہ جتنے بھی افعال ہیں یا بہت سی اسماء ہیں جی، آپ کو 2 چیزیں یاد کر لیجیے صحیح سے، فعل ماضی اور فعل مضارع، فعل ماضی اور فعل مضارع، اس لیے کہ اور اس میں بھی کیا چیزیں سب سے زیادہ اہم ہے، میں نے صیغے، ان کے نام، ان کے نمبر، صیغے، ان کے نام، ان کے نمبر، یہ یاد کر لیجئے، یہ یاد کر لیجئے، میں نے بہت کہا کیونکہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے، یہی سب سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب ان کے نام، نمبر، صیغے باقاعدہ کمانڈ کے ساتھ، ایسے نہیں کہ خالی گردان یاد ہوگی، ضربنا، خالی گردان نہیں، خالی گردان بھی یاد ہونی چاہیے۔ یہ تو کیونکہ خالی گردان یاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایگزام میں کاپی پہ لکھ کے مانگی ایسی کوئی چیز، گردان نہ بھی مانگے تو آپ الگ رف کاپی پہ پیج پہ گردان لکھ لیجیے، ایک ماضی کی ایک مضارع کی، کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ چیزیں آئیں گے، تو آپ اس میں فوراً بتا دیجیے کہ اس میں سے دیکھیں یہ 7واں ہے، اس میں ضمیر یہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ یہ، لیکن اورل کے لیے تو آپ کو کمانڈ کے ساتھ حاصل ہونا چاہیے، اور مین مقصد لکھنا نہیں ہے، مین مقصد ایک دم ذہن پہ جوڑ دینا ہے، فوراً آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی کہے ضرب تننا تو ضمیر اس میں تننا ہے، یعنی مغلوبہ سکون ہے، ضرب تننا ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے، سمجھ میں آیا؟ فوراً یاد ہونا، فوراً بتانا چاہیے، اور نہ یہ کہ صیغے کا نمبر، نام بھی یاد ہونا چاہیے کہ 12واں صیغہ ہے، جمع مؤنث کا ہے، حاضر کا جمع مؤنث۔ ایسے ہی آپ کیونکہ اگر ماضی یاد کر لیا تو صیغے تو مضارع میں بھی سیم ہی ہے، نام نمبر تو وہ بھی وہاں بھی سیم ہے، صیغہ ہی تو بدلے گا، ٹھیک ہے؟ باقی نام اور نمبر تو وہی رہیں گے، نہیں؟ امر میں بھی نام اور نمبر وہی رہیں گے، نام اور نمبر وہی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور باقی ماضی 6 ہوتے ہیں، 4-5 ماضی اسی ماضی مطلق سے بنتے ہیں جی، تو اسے یاد کر لیجیے۔ باقی چیزیں مضارع سے بنتی ہیں، جتنے بھی مشتقات ہیں اسم تک جو ہے وہ پہلے مضارع سے بنتے ہیں، یاد ہے نہیں؟ اس میں فاعل، اس میں مضارع سے بنتا ہے، اس میں مفعول، اس میں پہلے مضارع سے بنتا ہے، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں اعلیٰ، ظرف زمان مکان، مبالغہ، یہ سب کس سے بنتے ہیں؟ اس پہلے مضارع سے بنتے ہیں، بس یہ الگ ہے، کوئی لازم سے، کوئی متعدی سے، کوئی معلوم سے، کوئی مجہول سے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اگر ہم اسے یاد کر لیں گے تو اب دیکھیں فعل مضارع سے پہلے امر بھی بنتا ہے، فعل نہیں بھی بنتا ہے، خود مضارع کی 4-5 صورتیں ہو جاتی ہیں، مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم، خود مضارع مجزوم میں امر بھی آتا ہے، اور یہ سب چیزیں کائیں آتی ہیں؟ مضارع سے بنتے ہیں، کس سے بنتے ہیں؟ مضارع سے بنتے ہیں۔ لہٰذا اب میں آپ کو گردان لکھتا ہوں، پھر آپ دیکھیے، میں گردان لکھتا ہوں پھر آپ دیکھیے، مثال کے پاس جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فعل امر، فعل ینصرو، میں ایک گردان لکھ دیتا ہوں، بولیے، ابھی سر میں ایسے پریکٹس کرا دیتا ہوں، پھر کل لکھیں گے، کل انشاءاللہ، ینصرو، ینصرانے، ینصرونا، فعل مضارع، کیونکہ فعل مضارع سے بنتا ہے نا جی امر، فعل مضارع پورا لکھ لیجیے، ینصرو، ینصرانے، ینصرونا، ینصرنا، جی، تنصرو، تنصرانے، ینصرنا،
ٹھیک ہے لکھا؟ تنصرو آگے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی آقا تنصرو تنصرانی تنصرون تنصرین تنصرانی ٹھیک ہے؟ انصرون ٹھیک ہے، انصرو ننصرو انصرو. دیکھیے فعل امر کی دو قسمیں ہیں، فعل امر کی دو قسمیں ہیں. یعنی یہ دو دیکھیے فعل امر دو طرح کا ہوتا ہے. فعل امر دو طرح کا وہ ہوتا دو ہے. طرح کا ایک کو کہتے ہیں امر بے لام، لام امر بے لام جسے امر غائب بھی کہتے ہیں، جسے امر غائب بھی کہتے ہیں. امر بے لام جسے امر غائب بھی کہتے ہیں، ہوتا ہے امر بے صیغہ. امر بے صیغہ جسے ہم امر حاضر کہہ دیتے ہیں. امر حاضر دونوں دیکھیے امر بے لام جو بنتا ہے 8 صیغوں سے بنتا ہے. 8 جی صیغوں 8 اور صیغوں. امر ٹھیک ہے 14 میں سے 8 تو یہ ہو گئے بچے 6 حاضر کے. 6 حاضر کے صیغوں سے، حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. ٹھیک ہے 6 حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں. دیکھیے 3 3 6 6 غائب 6 حاضر 2 متکلم. تو امر بے لام جو بنتا ہے 6 غائب اور 2 متکلم سے بنتا ہے. 6 غائب 2 متکلم سے بنتا ہے. ٹھیک ہے لیکن امر حاضر ان 6 سے. لیکن دونوں کو بنانے کا طریقہ الگ ہے. دونوں کے بنانے کا طریقہ ایک امر بے لام کہا جاتا ہے، لام سے بنایا ہوا امر، لام لگایا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے امر بے صیغہ. اس کے 2 طریقے ہیں، وہ بتائیں گے انشاءاللہ. فی الحال امر بے لام بنانے کا لیے ہمیں فعل مضارع کے غائب کے 6 صیغے 2 متکلم کے صیغوں سے بنانا ہوتا ہے. کس سے؟ غائب کے 2 صیغے. بہت آسان کام. 2 اسٹیپ ہیں. کتنے؟ 2 اسٹیپ. سب سے پہلے لام امر مقصور. ایک لام امر ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ مقصور ہوتا ہے. لام امر مقصور ہوتا ہے. لام امر مقصور پہلا قدم لام امر مقصور اس کے شروع میں جائیں گے. دوسرا قدم علامت رفع کو کاٹ دیں گے. علامت رفع کو علامت رفع کو کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ جزم آخر کو جزم دیں گے. اصل جملہ ہے آپ پہلا قدم امر بے لام امر لام مقصور شروع میں بڑھا دیں گے اور آخر کو جزم دیں گے. جزم دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جزم دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جزم کے معنی آپ نے بچپن میں آج تک یہی پڑھتے آئے. جزم یعنی ساکن. جزم یعنی یہی پڑھتے آئے ہیں آپ. لیکن جزم کا مطلب ساکن نہیں ہوتا. جزم کی ایک علامت ساکن ہوتی ہے. چلیے پہلے ہم پریکٹیکل کر لیں. لام امر مقصور بڑھائیں. پہلا قدم لام امر مقصور بڑھائیں. لام امر مقصور بڑھائیں. کہاں بڑھے گا؟ جن سے یہ بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ 6 غائب کے 2 متکلم کے صیغوں سے. پہلا قدم یہ ہے ادھر دیکھو صرف ادھر. ارے یہ ہے پہلا قدم یہ ہے کہ لام امر مقصور مضارع کے غائب کے 6 اور 2 متکلم کے صیغوں میں لائیں گے. لام امر لائیں گے اور لام امر مقصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے بعد میں بتائیں گے کہ اگر کوئی چیز سے پہلے آ جائے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے. ول ینصر ول فل تو یہ ساکن ہو جاتا ہے. لیکن فی الحال لام امر لائیں گے جو کہ مقصور ہوتا ہے. بولیے پہلا قدم. آپ لوگ نہیں بول رہے آن لائن. پہلا قدم کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ غائب کے مضارع کے غائب کے 6 صیغے 2 متکلم کے صیغوں سے بنتا ہے. بنانے کا 2 اسٹیپ ہیں. پہلا قدم امر مضارع کے غائب کے 2 متکلم کے صیغوں کے شروع میں لام امر مقصور لائیں گے. دوسرا قدم آخر کو جزم دیں گے. آخر کو جزم دینے کا مطلب دیکھیے جزم کے اگر آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں تو اردو ڈکشنری میں دیکھیں گے تو جزم کے معنی آپ کو یقین کے ملیں گے. جزم یعنی یقین. لیکن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن جزم کے معنی دیکھیں گے کاٹنا. جزم کے معنی کیا ہے؟ تو یہاں پہ کاٹنے سے کیا کاٹتے ہیں ہم؟
علامت رفع کو کاٹتے ہیں، علامت رفع کو نہیں، رفع کو کاٹتے ہیں نہیں، علامت رفع کو، علامت رفع آپ جانتے ہی ہیں، جہاں جہاں کچھ جگہ ضمہ ہوتا ہے کچھ جگہ نون ہوتا ہے، کچھ جگہ ضمہ ہوتا ہے کچھ جگہ نون ہوتا ہے، کاٹ دیجیے، کاٹ دیا ہم نے علامت رفع جی یاد رکھیے تو یہ یاد کیونکہ ضمیر ہے، اعراب رفع نہیں ہے، ٹھیک ہے، علامت رفع کٹنی ہے۔ اب دیکھیے جب کٹ گئی تو بھائی یہاں تو ساکن بچا نا، لینصر جی سورا، جب یہ واو کے بعد ایک الف جمع ہے، اب دیکھیے علامت ہاں لیتنسورا لینصرنا، لینصرنا، ٹھیک ہے، لینصر، کتنا آسان کام تھا، کتنا آسان کام تھا کہ امر بلام بنانے کے لیے، یعنی امر غائب بنانے کے لیے غائب کے 6 صیغے، مضارع کے اور 2 متکلم کے صیغوں کے شروع میں لام امر مکسور لائیں گے پہلا قدم، اور دوسرا آخر کو جزم دیں گے۔ جزم دینے کا مطلب کیا ہے؟ علامت رفع کاٹ دیں گے، یعنی جہاں ضمہ ہے وہ کٹ جائے گا، جہاں نون ہے اعراب کا وہ گر جائے گا، بن گیا امر بلام، بن گیا امر بلام۔ لیکن جزم کا مطلب علامت رفع ضمہ کٹتی ہے اگر فعل صحیح ہو، فعل صحیح ہو، صحیح مطلب جس کے لام الفعل حرف علت نہ ہو، لیکن اگر فعل ناقص ہو، فعل ناقص ہو یعنی اس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو، جیسے یدعو دعا یدعو، تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ لام لائے، جب خود گر وہ حرف علت خود گر جائے گا، حرف علت خود گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مت کیا، اگر کوئی آپ سے کہہ لے یدعو بتائیے اس میں اعراب، تو آپ یہ مت، آپ یہ تو بتا دیں کہ فعل اعراب، یہ مت کہنا کہ اعراب ضمہ ہے، کیونکہ ہمیں تو یہی پڑھایا تھا کہ آخری حرف پہ نہیں، آخری ہے کب؟ عین، آخری حرف تو واو تھا، وہ حرف علت تھا وہ گر گیا۔ آپ تو کوئی پوچھے تو اعراب کیا ہے، ساتھ کیا، یہاں پہ کہیں اعراب جزم ہے، علامت جزم کیا ہے؟ حذف حرف علت، حذف حرف علت، یہاں پہ کیا ہے؟ حذف ضمہ، یہاں پہ کیا ہے؟ حذف نون، تو جزم کی یہاں پہ کتنی علامتیں گنائی؟ 3 ہو گئی، سکون، حذف حرف علت، حذف نون، جی جزم کی، یا یہ کہہ لیجیے 2 علامت ہوئی جزم کی، جزم کی 2 علامت ہوئی، یا سکون وہی جہاں جہاں ضمہ ہے، جہاں جہاں ضمہ ہے، اور حذف 2 جگہ پہ ہوگا، حذف نون، حذف یعنی یہ 5 چیزوں میں جہاں جہاں ضمہ ہے، اور حذف حرف علت، حذف حرف علت، انہی 5 چیزوں میں، انہی 5 چیزوں میں اگر حرف علت ہو لام الفعل کی جگہ، اور حذف نون تو دونوں جگہ ہے، حذف نون دونوں جگہ ہے، تو جزم کے معنی کاٹنا ہے، علامت رفع کاٹنی ہے، اگر فعل صحیح ہے تو ضمہ اور نون کاٹنا ہے، فعل اگر ناقص ہے، ناقص یعنی حرف علت کی، حرف علت ہے لام الفعل کی جگہ، تو 5 چیزوں میں جہاں جہاں ضمہ پوشیدہ ہے وہاں سے وہ علامت، وہ خود حرف علت گر جائے گا، یہ جزم کی علامت ہے، اور نون گرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ امر بلام کیا ہے؟ یہ امر بلام، سمجھ میں آ گیا امر بلام، یا امر غائب جسے کہتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ جی آگا، اب گردان کیسے کریں گے ہم؟ اگر خالی غائب، آپ تو کوئی کہے امر بلام کی گردان سنائیے، یا امر غائب کی گردان، یا آپ تو کوئی کہے امر کی گردان سنائیے، آپ سے کوئی کہے پہلے امر کی گردان سنائیے، تو آپ 14 صیغے گنانا، حاضر بھی بنا بنا کے، لیکن اگر کوئی کہے امر بلام یا سنائیے تو آپ کہیے گا لینصر لینصرا لینصروا لتنصر لتنصرا لینصرنا لینصر لینصروا، سمجھ میں آیا؟ جی آگا، 8 چیزیں یاد رہیں گے، 6 غائب 2 متکلم، طریقہ یاد رہے گا، 2 قدم، امر بلام، امر لام امر مخصوص شروع میں، آخر کو جزم، علامت رفع کاٹ دینی ہے۔ حاضر کے 2 طریقے ہیں، وہ میں ابھی دکھاتا ہوں، مٹا دوں یہ فی الحال نہیں، حاضر کے نہیں مٹانے، فی الحال یہ بات مٹا دیتا ہوں، جی یہ مٹا دے نیچے والا، جی۔ ابھی حاضر کا بنانے کے لیے 2 چیزیں ہیں، حاضر کے بنانے کے لیے 2 چیزیں ہیں، طریقے، 2 چیزیں، ہاں، ایک امر حاضر 2 ہی قدم میں بن جاتا ہے، لیکن ایک امر حاضر 4 قدم میں بنتا ہے۔ 2 قدم میں جب بنتا ہے کہ جب علامت مضارع گرائیں گے، سب سے پہلے حاضر کے صیغوں سے علامت مضارع کیا ہے؟ حاضر میں تے گرائیں گے، پہلا قدم اٹھانے کے بعد اگر فاعل فعل پہ حرکت ہے، جہاں یہاں پہ نہیں ہے حرکت، ساکن ہے فاعل فعل،
अगर जी देखिए मिसाल के तौर पर गैर सुलासी मुजर्रद में सर्रफा युसर्रिफु तुसर्रिफु, कितना तुसर्रिफु, हाजिर का सीगा तुसर्रिफु बनता है, बाब तफील से सर्रफा युसर्रिफु तसरीफ, तो मुजारे है, हाजिर का सीगा है, ते गिराइए, जी पहला कदम उठाइए, ते गिरा दी, फाउल फेल साकिन है या हरकत है? हरकत है। हरकत है। अगर अलामत मुजारे ते गिराने के बाद हाजिर के सीगे से फाउल फेल पे हरकत हो तो बस 2 कदम में काम हो जाएगा। कितने? 2 कदम में। पहला कदम अलामत मुजारे ते गिरा देंगे, दूसरा कदम आखिर को जज्म दे देंगे। साकिन कर देंगे। सर्रिफ, सर्रिफा, सर्रिफू, सर्रिफी, सर्रिफा, सर्रिफना, 2 कदम में काम हो गया। कितने में? 2 2 कदम। कदम में। अलामत मुजारे गिराइए, फाउल फेल अगर हरकत है तो बस आपने को जज्म दे दीजिए, कुछ नहीं करना। लेकिन बात है यहाँ पर, अगर अलामत मुजारे ते गिराने के बाद फाउल फेल साकिन हो, जैसा कि यहाँ है, तो पहला कदम क्या है? अलामत मुजारे गिराएंगे। पहला कदम क्या है? अलामत मुजारे गिराएंगे। जो कि हाजिर में ते है, हाजिर में ते है, अलामत मुजारे गिराएंगे, पहला कदम हो गया। पहला कदम। ये सब दूसरा, अगर फाउल फेल साकिन है तो आप जानते हैं कि अरबी में साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती। पढ़ के दिखाइए कैसे पढ़ लेंगे साकिन से इब्तिदा। साकिन और तनवीन से इब्तिदा नहीं हो सकती अरबी में, या तो नामुमकिन है या बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है बात, ठीक है। लिहाजा अरबी में आप जानते हैं, सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि ऐसी सूरत में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक हमजा ले आते हैं, उस हमजे को हमजे वस्ल कहते हैं, उस हमजे को हमजे वस्ल, हमजे वस्ल के माना मिलाना। हमजे वस्ल का काम यही है कि इस प्रॉब्लम अगर शुरू में आ रही है तो उसको लाके इसे तलफ्फुज कर सके आप, इसको तलफ्फुज कर सके आप, और अगर ये प्रॉब्लम हट जाएगी, मसलन पहला बार उससे पहले कोई हक मुतारिक है वन सुर, फिर वो हमजा पढ़ा नहीं जाएगा। वस्ल को वस्ल इसलिए कहते हैं कि वो हमजा है कि जो इब्तिदा में हो तो पढ़ा जाएगा। क्यों हो इब्तिदा में? क्योंकि वो लाना पड़ता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और अगर प्रॉब्लम ना हो तो फिर वो पढ़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसका काम निकल गया हमसे, हमारा उसका काम हमारा निकल गया, तो अब उससे हमें कोई जरूरत भी नहीं है अब, ठीक है। बहरहाल, तो पहला कदम अलामत मुजारे गिराएंगे, दूसरा कदम अगर फाउल फेल साकिन है तो एक हमजा लाएंगे शुरू में, एक हमजा लेंगे, एक, और उसे हमजा वस्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हमजे आप वस्ल। जानते हैं हमजा वस्ल में कुरान के अंदर छोटा सा साद बना हुआ होता है, उसके ऊपर क्या बना होता है? छोटा सा साद बना होता है, ताकि बता सकें कि हमजे वस्ल है, हमजे वस्ल है। और जो हमजा, एक हमजा और होता है जिसे फर्क कहते हैं, चाहे वो शुरू में हो चाहे बीच में पढ़ा ही जाता है, उसमें छोटा सा अरबी का छे बना हुआ होता है, छोटा सा छे बना हुआ होता है। आइए, बहरहाल पहला कदम अलामत मुजारे गिराई, दूसरा कदम फाउल फेल को देखा, फाउल फेल साकिन है तो हमजा ले आए। तीसरा स्टेप ये आता है कि हमजा तो ले आए लेकिन इसे हरकत क्या दें? हमजा तो ले आए, इसे हरकत क्या दें? कहा इस पे 2 रूल हैं, या तो इस पे हमजे पे जम्मा आएगा या कसरा आएगा, फतहा नहीं आएगा। सुलासी मुजर्रद में फतहा नहीं आएगा, इस हमजे पे जम्मा कब आएगा? उसके बाद हमें ऐनुल फेल को देखना है, ऐनुल फेल को देखना है। पहला कदम अलामत मुजारे ते को गिराना है, दूसरा कदम फाउल फेल को देखना है। फाउल फेल साकिन है तो हमजा लाना है, फिर उसके बाद ऐनुल फेल को देखना है, फाउल फेल के बाद ऐनुल फेल पे क्या हरकत है वो देखना है। अगर ऐनुल फेल पे जम्मा हो, अगर ऐनुल फेल पे जम्मा हो तो इस हमजे को जम्मा देंगे, इस हमजे को जम्मा दे देंगे, और अगर ऐनुल फेल पे फतहा या कसरा हो, जैसे तफ्ताहो में ते पे ऐनुल फेल पे फतहा है, या जी या तहसीबो में ऐनुल फेल पे कसरा है, फतहा हो ऐनुल फेल पे या कसरा, हमजे को कसरा ही देंगे, हमजे को विधा देखिए तफ्ताहो देंगे, तफ्ताहो या तहसीबो, या तज़रिबो, या तज़रिबो ले लीजिए। चलिए जरा गलत वैसे ही रखा है जब वो उतन सुराने क्यों रखा? अभी रुक जाओ, अभी अल्लाहुम्मा बीर बीर, जल्दी क्या है, स्टेप उठा रहे हैं अभी कदम। जी तफ्ताहो ते साकिन है फाउल फेल, हमजा ले आए, ऐनुल फेल पे फतहा है, कसरा दीजिए, तब भी कसरा देना, फतहा हो ऐनुल फेल पे तब भी कसरा, और अगर ऐनुल फेल पे कसरा हो तब तो है ही कसरा। कितने कदम हो गए? 3 कदम हो गए, 3 कदम हो गए। पहला अलामत मुजारे ते गिराई, दूसरा फाउल फेल साकिन को देखा, साकिन है तो हमजा ले आए,
تیسرا حمزے کو حرکت کیا دیں؟ عین الفعل پہ اگر ضمہ ہے تو ضمہ دیجیے، عین الفعل پہ فتحہ یا عین پہ فتحہ ہے، عین الفعل پہ فتحہ یا کسرہ ہو تو حمزے کو کسرہ دیں۔ چوتھا قدم وہی ہے جو یہاں تھا، آخر کو جزم دیں گے جزم جی نا، کیونکہ یہ معرب ہوتے ہیں، جزم تو اعراب کی علامت ہے، یہ مبنی ہوتے ہیں، یہ کہیے کہ علامت رفع کو کاٹ دیں گے، علامت رفع کو کاٹ دیں گے، جو علامت رفع کو کاٹ دیا، ضمہ تھا گرا دیا، یہاں نون 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 تھا گرا دیا، یہ گرے گا نہیں کیونکہ ضمیر ہے۔ دیکھیے یا کو میں صحیح سے لکھ دوں ہیں، یا کو، کیونکہ اب نون سے ہٹ گئی نا تو اسے پورا لکھیے، نون سے ہٹ گئی نا تو اکیلی ہو گئی، اب اسے ایسے آپ دیکھیے گردان کیجیے، ہو گئے پورے قدم؟ نہیں ہو گئے، نہیں ہو جی گئے؟ ہو گئے۔ ہوں انصرا انصرو ہاں، انصری انصرا انصر انصرا انصرو انصری انصرا ہے بھائی، پھر تو پھر کیا ہونا، کہہ رہے ہو چلیے دھوکے میں رہ گئی ہوگی، سب سے مٹا دیا تھا، گردان کیجیے، انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا، بن گیا نہیں بن گیا؟ اب اگر آپ سے کوئی کہے فعل امر کی گردان سنائیے، فعل امر کی گردان، تو آپ کیسے سنائیں گے؟ نصر ینصر آپ کہیں گے لے ینصر لے ینصرا لے ینصرو لے تنصر لے تنصرا لے ینصرنا، انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا لے ینصر لے ینصر۔ لیکن آپ سے کوئی کہے امر باللام کی گردان سنائیے، امر غائب کی، تب کہیں گے لے ینصر لے ینصرا لے ینصرو لے تنصر لے تنصرا لے ینصرنا لے ینصر۔ کوئی کہے امر حاضر کی گردان سنائیے، امر حاضر تو آپ کہیے گا انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ینصرو فعل امر کی تعریف کیا ہے؟ فعل امر وہ فعل ہے جس میں طلب انجام فعل، کام کو انجام دینے کی طلب چاہت پائی جائے۔ یہاں پہ لے ینصر میں چاہ رہا ہوں اس ایک مرد کو چاہیے کہ وہ مدد کرے، میں اس سے کیا چاہ رہا ہوں، اس ایک مرد کو چاہیے کہ وہ مدد کرے، ان دو مردوں کو مدد کرنی چاہیے، ان سب مردوں کو مدد کرنی چاہیے، تجھے اس ایک عورت کو مدد کرنی چاہیے، چاہیے کہ وہ دو عورتیں مدد کریں، چاہیے کہ وہ سب عورتیں مدد کریں۔ اب یہاں انصر، یہاں پہ کیونکہ دیکھیے حکم جو ہوتا ہے نا، اصل میں جو امر کے معنی حکم ہے نا، امر جو حکم جو ہوتا ہے صحیح معنوں میں حکم سامنے والے کو تو دیا جاتا ہے، اسے تو گزارش کی جاتی ہے، اپنے آپ سے لازم کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو حکم تھوڑی دیتا ہے آدمی، تھرڈ پرسن کو حکم تھوڑی دیتا ہے جو غائب ہے، سامنے والے کو حکم دیتا ہے۔ تو اصطلاح میں اصل میں تو امر یہ ہے 6 صیغے، باقی اس لیے اس کو طلب انجام فعل کہا گیا کہ فعل کی انجام کی طلب پائی جاتی ہے۔ انصر تو ایک مرد مدد کر، انصرا تم دو مرد مدد کرو، انصرو تم سب مرد مدد کرو، انصری تو ایک عورت مدد کر، انصرا تم دو عورتیں مدد کرو۔ دیکھیے انصرا دو ہوئے نہیں، تم سب عورتیں مدد کرو۔ تو میں آپ لوگوں سے مدد کرنے کی چاہت رکھ رہا ہوں نا، طلب ہے، لے انصر مجھے چاہیے کہ مدد کروں، چاہے میں عورت ہوں چاہے مرد، لے انصر ہمیں چاہیے کہ مدد کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم مدد کریں، چاہے ہم دو مرد ہوں دو عورتیں ہوں بہت سے مرد ہوئے بہت سے عورتیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا امر کا ہے۔ تو امر کی تعریف ہوئی، امر ایک ایسا فعل ہے کہ جس میں کام کو انجام دینے کی طلب اور چاہت پائی جائے۔ جی آگا جی حکم تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور امر دو طرح کا ہوتا ہے، امر بلام جسے امر بصیغہ، امر بلام جسے امر غائب کہتے ہیں، اور امر بصیغہ جسے امر حاضر بھی کہتے ہیں۔ امر بلام غائب مضارع کی غائب کے 6 صیغہ، 2 متکلم سے بنتا ہے 2 قدم سے، پہلا شروع میں لام امر مکسور اور آخر کو جزم، 2 قدم سے، جزم کا مطلب ہے علامت رفع کو کاٹنا۔ علامت مضارع سے گرانے کے بعد اگر فاؤل فعل ساکن ہے تو 4 قدم اٹھانے ہیں، فاؤل پہلا علامت مضارع گرائیے، دوسرا فاؤل فعل ساکن ہے تو حمزہ لائیے، تیسرا حمزے کو حرکت دیجیے عین الفعل کو دیکھ کر، عین الفعل پہ ضمہ تو حمزے پہ ضمہ، عین الفعل پہ فتحہ یا کسرہ تو حمزے کو کسرہ، چوتھا آخر سے علامت رفع کو کاٹ دیجیے، سمجھ میں آیا؟ بن جائے گا امر حاضر۔ لیکن اگر یہ علامت مضارع گرانے کے بعد فاؤل فعل ساکن نہیں ہوا، متحرک ہوا،
تو پھر حمزہ لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی پرابلم نہیں ہے. تو دو جی قدم آگا. علامت مضارع گرائیے اور آخر سے علامت رفع کو کر آخر دیجیے. سے ٹھیک ہے, یہ ہے جی. امر حاضر. آپ انشاءاللہ اسے کل لکھیں گے. آپ اسے صرف پریکٹس کیجیے گا ایسے ہی 2-3 گردان مضارع کی لکھنا الگ الگ. ضربا یضرب فتح یفتح, فتح یفتح سے گردان لکھنا, جی ضربا آگا. یضرب سے سمع یسمع سے, میں نصر خود ینصر سے, پاس قتل یقتل, پوری ایسے ہی یوں لمبائی میں مت لکھنا. ایسے لکھو گے تو سیدھے صاف رہیں گے. ٹھیک ہے, جی ایسے کر کے آگا. آپ پریکٹس کرنا. پریکٹس جب کر لیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.